جی اس ٹائم پہ میں موجود ہوں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کے ساتھ، اور ہمارے چند سوالات ہیں، اور وہ سوالات جو ہے وہ کرائم سے ریلیٹڈ بھی ہیں، سندھ پولیس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور سال 2024 میں پولیس کے لیے کیسا سال رہا اس حوالے سے بھی ہیں۔ غلام نبی میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سال 2024 جو ہے سندھ پولیس کے لیے کیسا رہا؟ یہاں پہ ٹیررزم بھی تھا، یہاں سیکٹرین ٹیررزم بھی تھا، پھر ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹراشن کا بہت زیادہ ایشو تھا۔ پھر آپ ابھی دیکھیں جو چیلنجز ہمیں سندھ میں ہیں، سٹی ایریاز میں آپ کو اسٹریٹ کرائم، رورل ایریاز میں آپ کو خاص طور پہ سکھر نانورڈ کچے میں جو کڈنیپنگ رینسم، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مطلب ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ، وہ نارکوٹکس، کہ نارکوٹکس ہمیں بڑا چیلنج ایک ہے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان چیلنجز کو بھرپور طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ ڈاکو جو نامی گرامی تھے اور سنس ایئرس وہاں پہ اس طرح کی لالیسنس کر رہے تھے، ان کو پکڑا یا ایلیمنیٹ کیا۔ ابھی بھی ہمارے کافی سارے جوان جو ہے نا اس ایریا میں ڈپلائیڈ ہیں، ایڈوانس ایریاز میں ڈپلائیڈ ہیں۔ ہمیں میسج آتا ہے ڈاکوؤں کی طرف سے، کرمنلز کی طرف سے، کہ بھئی آپ ہمیں نہ چڑھیں، ہم آپ کو نہیں چڑھیں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ وہاں پہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اس کو پولیس ڈسٹرب نہ کرے۔ پہلے تو وہ فون کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح ٹریپ کرتے تھے، پھر فورس کڈنیپنگ شروع کر دیں گے۔ بہت بڑے نام ڈاکوؤں کے تھے جنہوں نے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کیا ہوا تھا۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ مر کب گئے؟ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ آنریبل وے یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں، لوگوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ اسٹیٹ سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ بہت بڑے نام ڈاکوؤں کے تھے جنہوں نے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کیا ہوا تھا۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ مر کب گئے؟ اور جو ٹوٹل ملزمان پکڑے گئے اس سال اب تک وہ 21,000 کے قریب ہیں، جو پوری سندھ پولیس میں، یہ پورے سندھ پولیس کراچی سے نے، لے کے کشمور تک۔ جی ہاں 21,000 کے قریب مطلب یہ ملزمان پکڑے گئے سر۔ اچھا اور اب اس میں پولیس انکاؤنٹرس میں کوئی اراؤنڈ 400 ایگزیکٹلی پرسائزلی 398 جو ہے نا ملزمان مارے گئے ہیں سر۔ اچھا، ہم اگر 2024 پہ دوبارہ آ جائیں تو 2024 میں پولیس والوں کی شہادتیں کتنی ہوئیں، زخمی کتنے ہوئے، آپ لوگوں نے کرمنلز پورے سندھ پولیس نے کتنے گرفتار کیے؟ ہماری ٹوٹل جو شہادتیں ہوئی وہ 21 ہوئی، اور مقابلوں کے دوران ہمارے کوئی 33 جوان جو ہے نا اس میں زخمی ہوئے، اور میں سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے زخمیوں کے علاج کے لیے بیسٹ جو ٹریٹمنٹ، جو پیسے اس کے لیے چاہیے تھے وہ انہوں نے اسپیئر کیے۔ آپ نے یہ تھوڑے دن پہلے حکم دیا کہ جو بھی ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کرے گا، صرف وہ ایس ایچ او نہیں بلکہ متعلقہ ایس ایس پی کے خلاف بھی میں ایکشن لوں گا۔ تو پولیس تو ایف آئی آر چھپانا چاہتی ہے، کرائم چھپانا چاہتی ہے، اور آپ رجسٹرڈ کرانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر نہیں کرے گا میں اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کروں گا، اور ایس ایس پی جو ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ پولیس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پولیس کی پرفارمنس جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کریڈیبلٹی ہوگی تو پرفارمنس آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اور کریڈیبلٹی کیسے آتی ہے؟ کہ جب آپ صحیح کام کریں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ سب سے بڑا مطلب ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائم پہ کیس رجسٹر نہ کریں تو ملزم اسی کا فائدہ لیتا ہے کہ بھئی دیکھیں ایف آئی آر 2 دن کے بعد، ڈیلے کے بعد ہوئی ہے، تو یہی ایک مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اچھا، آپ سے آنے والے پہلے جتنے بھی افسران تھے وہ کرائم کوئی ایف آئی آر رکوا کے ان کی پالیسی کے اگینسٹ تھی، وہ کہتے تھے بھائی ایف آئی آر کم کرو، کرائم کم دکھاؤ، رپورٹڈ کم ہو تاکہ ہم اپنی پرفارمنس زیادہ اچھی بتا سکیں۔ آپ جو ہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو دیکھیں آنے والے جو فیوچر کے افسران ہوں گے وہ اس پالیسی سے تنگ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کرمنل کو صحیح ٹیکل کرنا ہے اور کوئی ایکسٹرا جوڈیشل نہیں کرنا اور پراپر طریقے سے پولیسنگ کرنی ہے، اور جس میں پولیس کی عزت بھی ہے، تو وہ یہ طریقہ ہے کہ مدعی جائے، اس کو عزت سے بٹھائیں، فوراً کیس رجسٹرڈ کریں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی ڈیوٹی آفیسر کو آپ اتنا کمپٹنٹ کر دو کہ بندہ آئے کہے کہ بھئی میرے سے کرائم ہوا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی جو بندہ ہتھیار اٹھائے گا
عوام کو تنگ کرے گا، پولیس کا کام ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. گورنمنٹ نے جو ہمیں ریسورسز دی ہے اس کی وجہ سے ہم کافی ابھی بہتر ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کرائم بھی الحمدللہ کافی نیچے آیا ہوا ہے. ایک طرف سینٹرل جیل اور ملیٹ جیل کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ وہ اوور فلو ہو گیا، ان کے پاس رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے، ملزم اتنے بھر گئے. تو یہ ملزمان کی شہر میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اگر جیلیں بھر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیا کرمنل آ رہا ہے شہر کے اندر. تو کیا کرمنلز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کرمنلز رک نہیں رہے، یا یہ آخر وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیلیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، کرائم اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بتائیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریپیٹ کرمنلز بہت زیادہ مطلب ہیں ہمارے. اگر 23,000 کی پاپولیشن پورے سندھ میں کرمنلز کی جیل میں ہے، اور کراچی میں اگر کرمنلز کی تعداد آپ دیکھیں تو 7,000 پلس بتائی تھی. ہاں، تو وہ مطلب یہ کہ وہ ریپیٹ ہو کے آتے ہیں جاتے ہیں پھر کرائم کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے جو دنیا کر رہی ہے وہ ای ٹیگنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں ایسے کرمنلز کو جب گورنمنٹ نے پھر لا بھی پاس کیا. 2024 پولیس کے لیے چیلنجنگ بھی رہا اور پولیس کو کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں. پولیس کے اہلکار شہید بھی ہوئے، پولیس نے گرفتاریاں بھی کیں. 21,000 ملزمان 2024 میں گرفتار ہوئے. اس حوالے سے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آئی جی سندھ نے تمام سوالات کے تفصیلی جواب دیے جو آپ کے سامنے تھے.